بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سلسلہ تحفہ حفاظ کتاب کا چل رہا ہے۔ صفحہ 42 ہے، 42 صفحہ ہے۔ عظمت قرآن کے سینکڑوں پہلو ہم نے پڑھے یہاں تک۔ حضرت مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا قاری طیب محمد قاسمی رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو ہے افادات ہیں۔ اچھا بس ٹھیک ہے، ریکارڈنگ چل رہی ہے انشاءاللہ، تو ٹھیک ہے، آواز بعد میں انشاءاللہ ہو جائے گی۔ ریکارڈنگ ٹھیک ہو گیا، اس لیے 2 جگہ پہ ریکارڈنگ کرتے ہیں ہم اس کو، تاکہ صحیح طرح کسی نہ کسی طرح پیغام پہنچ جائے۔ ان بزرگوں کی جو ہے لکھی ہوئی کتاب ہے، ان کی افادات میں سے ہے یہ کتاب ہے تحفہ حفاظ۔ اس لیے نام بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل اور بھی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، تو وہ ان 2 اکابرین کا نام جو ہے یاد رکھیں۔ قرآن مجید کی معلومات کا انسائکلوپیڈیا تحفہ حفاظ از افادات شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر اکابرین اور بھی اکابرین کی محنت کا ثمرہ ہے یہ کتاب۔ اور آج پڑھنا جی نزول قرآن کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام سے تعلق رکھنے والی ہر چیز، خواہ وہ حفظ ہو یا تجوید ہو، تفسیر ہو یا قرآن مجید کی تلاوت، بڑی معزز اور مکرم چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ہی آپ کے منصب نبوت کے فرائض اور اس کی ذمہ داری کے سلسلہ میں فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ جمعہ ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہ پاک ذات ہے جس نے کہ ان پڑھوں میں ایک ایسا پیغمبر مبعوث فرمایا جو ان کو قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کی تربیت فرماتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے بڑی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ منصب نبوت اور اس کا کام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کے 4 شعبے ہیں جو گویا فرائض چہارگانہ ہیں، یعنی 4 فرض ڈیوٹی، 4 خاص ڈیوٹیاں انبیاء کی ہوتی ہیں۔ ان میں سے پہلی ہے تلاوت آیات۔ تلاوت آیات پہلا فریضہ اور پہلا شعبہ ہے۔ یہ بھی اتنی اہم چیز اور ایسا بلند فریضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت کے شعبوں میں سب سے پہلے اسی کو ذکر فرمایا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات ہے ویزکیہم، تزکیہ نفس۔ دوسرا شعبہ ہے یزکیہم، نفوس کی تربیت کرنا، مہذب بنانا، اخلاق رذیلہ کا نکالنا اور اخلاق فاضلہ پیدا کرنا، اعلیٰ اخلاق پیدا کرنا اور وہ صفت پیدا کرنا جس کا قرآن مجید میں دوسری جگہ ذکر ہے، یعنی وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے دلوں میں مرغوب کر دیا، اور کفر اور فسق اور عصیان سے تم کو نفرت دے دی، ایسے لوگ راہ راست پر ہیں۔ پہلی چیز کیا ہوئی؟ تلاوت۔ دوسری چیز تزکیہ نفس، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا اجاگر کرنا، اللہ کی محبت عطا ہونا، ذکر اللہ کی کثرت، ٹھیک ہے جی، اس سے حاصل ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے، تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو یہ دوسری بات۔ تیسری چیز
اسی کے بارے میں مزید فرماتے ہیں، نزول قرآن کا اہم ترین مقصد، قرآن مجید کے نزول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ الفاظ اور حروف کی شکل میں کتابوں میں اور اس کے بعد سینوں میں محفوظ ہو جائے کہ لوگ اس کو پڑھ سکیں اور اس کو سنا سکیں، اس کو یاد کریں اور پڑھتے رہیں، بلکہ نزول قرآن کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ عقائد کی اصلاح ہو، قلوب اور نفوس کی اصلاح ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں فریضوں کی تکمیل فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی اس محنت کا زندہ ثبوت ہے۔ ان کے نفوس کیسے مصفہ تھے، پاک تھے، ان کی کیسی تربیت ہو چکی تھی کہ کفر و شرک کی نفرت ان کے دلوں میں بیٹھ چکی تھی اور ایمان کی محبت اور اظہار کا مادہ ان کے اندر پیوست ہو چکا تھا، عبادت کا ذوق ان پر غالب آ چکا تھا، خدمت خلق کا جذبہ ان کے اندر نمایاں تھا، ان کے اندر سے نفسیات کا کانٹا نکل چکا تھا۔ جب دنیا ان کے اندر سے بالکل ناپید ہو چکی تھی تو جب نہیں ہے، لفظ کیا ہے، حب دنیا، انہوں نے نقطہ لگایا ہے، حب دنیا ان کے اندر سے بالکل ناپید ہو چکی تھی، یعنی دنیا کی محبت ان کے اندر سے، ٹھیک ہے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان ہو کر کامل ایمان والے بن گئے، ایسے کہ ان کو کرنٹ لگوانے کی ضرورت نہیں تھی کہ فوراً ان کو کرنٹ لگ جاتا اور فوراً جو ہے ان کو زیادہ مشق کرنی پڑتی، زیادہ ضربیں لگانی پڑتی۔ صحابہ کرام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایسی ایمانی قوت آ جاتی تھی، روحانی قوت بھی آ جاتی تھی کہ ان کو بہت زیادہ مشقتیں کرنے کی ہماری طرح ضرورت نہیں ہوتی تھی، جس طرح ہمارے ہاں مجاہدے کروائے جاتے ہیں، کوئی ذکر زبان سے کرواتے ہیں، ہزاروں لاکھوں دفعہ کوئی سے ذکر کرواتے ہیں، تو بہت عرصے کے بعد کوئی تھوڑا بہت روحانی قوت اور صحیح ایمانی قوت پختہ ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام کو اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہاں پہ حساب ہی اور ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کو فوراً جو ہے نا صحابہ کی جماعت تیار کرنی اور اس کو پوری دنیا کے لیے تیار کرنا تھا، اس لیے اگر ان پہ زیادہ محنت ہوتی رہتی اور مطلب ایک صحابی پہ سال محنت ہوتی رہتی تو پھر صحابہ کرام کیسے کام کرتے، ان کو قوت جلدی عطا فرمائی گئی، ان کے اندر ایسی صفات رکھی گئیں کہ وہ پھر آگے بھی انہوں نے کام کرنا ہے نا۔ اس لیے ہمارے دور میں مختلف طریقے ہیں دلوں کی اصلاح کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، جو قرآن و حدیث کے جو ہے بظاہر ایسے لگتا ہے خلاف ہیں، لیکن اس میں علاج ہے، بطور علاج کے دلوں کی صفائی، دلوں کا علاج کرنا مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں شرک ہو اور کوئی ایسی بات ہو جو عبادت کے زمرے میں شامل ہوتی ہو، کوئی سجدے کر رہا ہو پیروں کو، کوئی جو ہے گر رہا ہو پیروں کے قدموں میں اور بہت زیادہ اتنی تعظیم کر رہا ہے جو عبادت کے درجے کو پہنچ جائے، تو وہ پھر اس کا انکار کیا جائے گا، وگرنہ جو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وجد کی کیفیت ہوتی ہے، اور نہ وہ کسی پیر صاحب کے اختیار میں ہوتا ہے، نہ پھر مرید کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر خود طاری کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور بے اختیاری چیز ہوتی ہے۔ اتنا ضرور کرنا چاہیے جو حضرات اس کو پھیلاتے رہتے ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے، تاکہ لوگوں کو اندر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور وہ سوال جواب کرتے ہیں تو نیکی کا کام بھی ہوتا ہے تو اس میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ الگ سی ایک بات تھی، ٹھیک ہے جی۔ ان کی کیسی تربیت ہو چکی تھی کہ کفر و شرک کی ان نفرت ان کے دلوں میں بیٹھ چکی تھی اور ایمان کی محبت اور اظہار کا مادہ ان کے اندر پیوست ہو چکا تھا، عبادت کا ذوق ان پر غالب آ چکا تھا، خدمت خلق کا جذبہ ان کے اندر نمایاں تھا، ان کے اندر سے نفسیات کا کانٹا نکل چکا تھا اور حب دنیا ان کے اندر سے بالکل ناپید ہو چکی تھی، حب جاہ کا خاتمہ ہو چکا تھا، اپنے منصب کی محبت وغیرہ یہ نہیں تھی ان کے۔ صحابہ کرام میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب تزکیہ کا زندہ ثبوت ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔
حضرت زرار بن عمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، جہاں پہ ابن عمر یا عمر ابن عاص آئے تو پھر وہاں پہ واو ہوتا ہے، یا یہاں پہ زرار بن عمر ہے، کیونکہ آگے را کے بعد واو جب آ جائے نا، یاد رکھیے گا، تو پھر اس کو عمرو وغیرہ اس قسم کا نہیں پڑھنا، ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ عمر، بس عمر، عین میم، عین زبرا میم را زبر مر، عمر، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی یہ اکثر لوگ کچھ غلطی ہو جاتی ہے، عمرو پڑھ دیتے ہیں یا عمرو پڑھ دیتے ہیں عمرو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ واو کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور باقی صحابہ کرام کے درمیان فرق کرنے کے لیے اس کو واو کو لایا جاتا ہے، صرف ایک فرق کرنے کے لیے۔ یہ اصل میں ہوتا ہے عمر، ہوتا ہے عمر، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ واو جب آئے گا تو اس کو واو کو نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ عمر ابن عاص، عمر ابن، اس طرح نام آئیں گے صحابہ کے، زرار بن عمر جیسے نام ہے یہ، تو یہ اس طرح پڑھنا ہے اس کو۔ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمرو عیار، اور اس کا آپ کو پتہ ہے نا، کہانیوں میں وہ ہوتے تھے، پتہ نہیں سچی ہیں کہ جھوٹی کہانیاں، جس طرح وہ اینک والا جن وغیرہ وغیرہ، اس میں اس کا نام ہوتا ہے جادوگروں کا، عمرو عیار، فلاں عیار، لکھی ہوئی کہانیاں بھی ہیں۔ تو ان کے ساتھ صحابہ کرام کا ایک قسم کا کیا کہتے ہیں، میچنگ ہو رہی ہوتی ہے نام کی، تو صحابہ کرام کے نام کی بھی عظمت کا خیال کرنا ہے ہم لوگوں نے نا، ٹھیک ہے جی۔ ان کے نام کو کسی کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ تشبیہ دینا جو عام طور پہ کہانیوں میں، جھوٹی کہانیوں میں ملتے ہوں۔ صحابہ کرام سچے لوگ ہیں، عاشق لوگ ہیں نبی کے، دیوانے، ان کے ناموں کی تعظیم کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ تو یہ ایک صحابی یہ کہتے ہیں کہ میں شرک کی حالت میں اس نیت سے نکلا کہ وہ کام کروں جو قریش نہیں کر سکے، یعنی معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی پر دست درازی کروں، یعنی جب وہ مسلمان نہیں تھے تو قتل کرنے کے لیے وہ کہہ رہے میں نکلا۔ موقع اچھا تھا، آپ تنہا طواف کر رہے تھے، میں نے بھی طواف کرنا شروع کر دیا، اور اس فکر میں رہا کہ ذرا کچھ موقع ہو کہ آپ کا اور میرا سامنا ہو جائے تو میں اپنا کام کروں۔ آپ نے مجھ کو دیکھ کر بلایا، میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا زرار تمہارا کیا ارادہ تھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، طواف کر رہا تھا۔ آپ ہنسے اور آپ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا، اور خدا کی قسم آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا کہ گویا سینے کے اندر کی ساری آلائش نکل گئی۔ اس کے بعد میں وہاں سے چلا آیا۔ ایک عورت جس کے یہاں جلسہ ہوا کرتا تھا اور محفل گرم ہوا کرتی تھی، اور اس میں داستان آرائی اور قصہ گوئی ہوتی تھی، یعنی گانے بجانے ہوتے تھے، گانوں کو بجانے میں الٹے سیدھے گانے مانے ہوتے تھے، الٹی سیدھی کہانیاں ہوتی تھیں، اور میں رند مشرب تھا، یعنی میں شراب کا بھی عادی تھا۔ اس عورت نے مجھے دیکھا تو آواز دی، میں نے کہا اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ ایسی فوری تبدیلی کے واقعات بھی بہت ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس واقعے کو بھی آپ دیکھیں، آج کل ہمارے سیفی حضرات ہاتھ ملاتے ہیں اور کرنٹ لگتا ہے۔ کرنٹ اس کو لوگوں نے مشہور کیا ہوا، ایک قسم کی کیفیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ جان بوجھ کے نہیں کرتے، نہ کوئی مرید جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، سینے پر ہاتھ رکھا صحابی کے۔ تو یہ چیزیں کچھ لوگ انکار کرتے ہیں نا کہ یہ کہاں سے آ گیا، آپ لوگ نئی نئی چیزیں نکالیں، تو یہ صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیزیں ثابت ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس طرح کا عام رواج نہیں تھا جس طرح کہ آج محفلیں ہوتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو جو ہے نا فوراً ہی بس حکم ہو جاتا تھا، قوتیں عطا ہو جاتی تھیں۔ سالوں کی جو محنت ہے وہ چند منٹوں میں، چند سیکنڈوں میں، چند دنوں میں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے اندر پیدا فرما دیتے تھے، کیونکہ شیخ مرشد بڑے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ایسے بہت سے واقعات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سینے پر ہاتھ رکھا، تو کیا مطلب سینے پر ہاتھ رکھا؟ سینے پہ انسان کے لطائف ہوتے ہیں نا، تو پھر وہاں پہ ہاتھ رکھا نا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہو گئے، اور مسلمان ہوئے، ایمان کی اور شمع جاگ اٹھی، اور جو ہے ایمانی کیفیات نصیب ہو گئی، روحانی کیفیات نصیب ہو گئی، روحانیت جاگ اٹھی اور مسلمانیت بھی جاگ اٹھی، ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور صحابی کا پڑھتے ہیں انشاءاللہ، پھر ختم کرتے ہیں۔
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ میں تبدیلی، جیسے ہم نے ابھی کہا تھا کہ دونوں صحابہ کا نام عمر آ رہا ہے، زرار بن عمر اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پہ بھی واو ہے، ٹھیک ہو گیا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ پر 3 دور گزرے ہیں۔ ایک دور مجھ پر ایسا گزرا ہے کہ روئے زمین میں پر کوئی ہستی آپ سے بڑھ کر مبغوض نہ تھی، استغفر اللہ نعوذ باللہ، ٹھیک ہے جی، ہم لوگ ایسے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے۔ صحابہ کرام تھے نا، پہلے کیسے تھے اور اب بعد میں کیسے ہو، معاذ اللہ۔ اگر اس وقت مجھے موقع مل جاتا تو میں اپنی عاقبت خراب کر لیتا، یعنی برباد ہو جاتا دنیا آخرت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کر دیتا میں، اگر اللہ نے فضل فرمایا موقع نہیں ملا۔ اس کے بعد دوسرا دور مجھ پر ایسا گزرا کہ روئے زمین پر کوئی ہستی آپ سے بڑھ کر محبوب نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم سے، خدا کی قسم میں آپ کو آنکھ بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر مجھ سے کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پوچھے تو میں بیان نہیں کر سکتا تھا، یعنی اتنی حیا شرم ہوتی تھی، آنکھیں جھکی ہوتی تھی، پھر آنکھیں اٹھاتے نہیں تھے، پھر شرم و حیا کی وجہ سے، آپ سے ان کی ادب کی وجہ سے۔ اس لیے یعنی صحابہ کرام کا اکثر یہی معمول ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہے غالباً، وہی دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہر صحابی جو ہے نا وہ بہت ادب سے آنکھیں جھکائے ہوئے تھے، ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، اس لیے کہ میری نظر آپ کے چہرہ مبارک پر جمتی نہیں تھی اور مجھ میں آپ کو دیکھنے کی تاب ہی نہیں تھی۔ جب میں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور بیعت کی تو میں اپنا ہاتھ نکالتا ہی نہیں تھا، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ہاتھ کیوں نہیں چھوڑتے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے کہ میرے گزشتہ گناہوں کا کیا ہوگا، میں تو بہت سیاہ کار انسان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو معلوم نہیں کہ اسلام اپنے ماقبل کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی ایمانی کیفیات ایمان نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام جیسا ایمان تو نہیں ہو سکتا، لیکن ان جیسی خواہش پیدا کرنا، ان جیسے اعمال پیدا کرنا، ان سے محبت، ان کے عظمت کو سمجھنا، ان کے تقدس کو سمجھنا، یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ صحابہ کرام پہ انگلی نہ اٹھانا، کسی کو اٹھانے نہ دینا، اور ان کی شان بیان کرنا، قرآن بیان کر رہا ہے، حدیث بیان کر رہا ہے، اور ان جیسے ان کی ایمان کی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ ایسا ایمان لاؤ۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ہماری بھی اللہ تعالی اصلاح فرما دے کہ ہم بھی جو ہے اصلاح ہو جائے، گناہوں سے بچے، توبہ کریں، اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔